أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ناظرین کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ قیام صلات کے آئینہ میں۔ Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan penonton yang berbahagia, tajuk syarahan saya pada hari ini ialah berkenaan dengan solat dalam kacamata Hazrat Moslemah Maud radhiyallahu anhu, dan seperti mana disampaikan tadi bahawa syarahan ini berbahasa Urdu. InsyaAllah selepas daripada bahasa Urdu ini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan daripada apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. नाज़रीन इकराम, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारे आका व मता सरवर कौनैन ख़तमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई यतज़व्वजु व युलदु लहू के आइन मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की शादी हुई और औलाद से नवाजा, और हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुतज़र्राना दुआओं का नतीजा ही है। जैसा कि इल्हामी कलिमात हैं, मैंने तेरी तज़र्रुआत को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाया कबूलियत जगा दी। सैयदना हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु का वजूद बावजूद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मकबूल नमाज़ों का ही समरा है, जो आप अलैहिस्सलाम ने गोशाए नशीनी में अदा फरमाई, और हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत तय्यबा भी नमाज़ों और कबूलियत दुआ के ईमान अफरोज़ वाक़यात से भरी पड़ी हैं। ख़ानदान नबूवत में तरबियत याफ्ता उस मौद बेटे की तरबियत में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसियत से इत्माम फरमाया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम बचपन से ही क़याम सलात के लिए हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ ले जाते थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब की एक रिवायत है कि एक दफ़ा मुझे याद है कि जब आपकी उम्र 10 साल के करीब होगी, आप मस्जिद अक्सा में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ नमाज में खड़े थे और फिर सजदा में बहुत रो रहे थे। हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज की कैफियत के बारे में हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा हुरम हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु बाजमात नमाज तो मुख्तसर पढ़ाते थे, लेकिन अलहदगी में जब आप नमाज पढ़ रहे होते थे तो आपको इबादत इलाही में इतना इन्हमाक होता था कि पास बैठने वाला महसूस करता था कि ये शख्स इस दुनिया में नहीं है। मैंने आपको उस तरह रोते कि पास बैठने वाला आवाज़ सुने बहुत कम देखा है, लेकिन आँखों से रवां आंसू हमेशा नमाज पढ़ते में देखे। चेहरा के जज्बात से ज़ाहिर होता था कि गोया अपनी जान और अपना दिल हथेली पर रखे अल्लाह ताला की नज़र कर रहे हैं। नमाज बाजमात का इतना ख्याल था कि जब बीमार होते और मस्जिद ना जा सकते तो घर ही में अपने साथ अमूमन मुझे खड़ा कर लिया करते और जमात से नमाज पढ़ा देते ताकि नमाज बाजमात की अदायगी हो जाए। ये हमारे लिए एक सबक है कि आजकल हम नमाज बाजमात मस्जिद में अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये जहन में ये रखना चाहिए कि हम घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए,
جس طرح حضرت مسلم کی زندگی میں یہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پس حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ سے بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق گزری ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 52 سالہ دور خلافت کا ایک ایک دن شاہد ہیں کہ مخالفتوں کی آندھیاں چلیں، فتنے اٹھے، جماعت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئیں، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رہا اور اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی ہر آن آپ پر رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو خدا تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہو جاتا ہے۔ تم اس کے لیے کوشش کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے تاکہ اس کی مدد اور نصرت تم کو مل جائے، اور جب اس کی نصرت تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر ساری دنیا ہے کیا چیز، وہ تو ایک کیڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نمازیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ بکثرت قبول فرماتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا اس امر کا نام نہیں کہ انسان صرف منہ سے ایک بات کہہ دے اور سمجھ لے دعا ہو گئی۔ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پگھل جانے کا نام ہے۔ جو شخص صرف رسمی طور پر منہ سے چند الفاظ دہراتا چلا جاتا ہے اور تذلل اور انکسار کی حالت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، جس کا دل اور دماغ اور جسم کا ہر ذرہ دعا کے وقت محبت کی بجلیوں سے تھر تھرا نہیں رہا ہوتا، وہ دعا سے تمسخر کرتا ہے۔ جب تم دعا کرو تو تمہارا ہر ذرہ خدا تعالیٰ کے جلال کا شاہد ہو، تمہارے دماغ کا ہر گوشہ اس کی قدرتوں کو منعکس کر رہا ہو، اور تمہارے دل کی ہر کیفیت اس کی عنایتوں کا لطف اٹھا رہی ہو، تب اور صرف تب تم دعا کرنے والے سمجھے جا سکتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی قبولیت دعا کے سینکڑوں واقعات میں سے صرف ایک واقعہ پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شروع سے خدمت دین کا شوق رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی توقع کے ساتھ دعا کی ہے۔ اس تعلق سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں بیت الدعا میں بیٹھا تشہد کی حالت میں دعا کر رہا ہوں کہ الہی میرا انجام ایسا ہو کہ حضرت ابراہیم کا ہوا، پھر جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں اور یہی دعا کر رہا ہوں کہ دروازہ کھلا ہے اور میر محمد اسماعیل صاحب اس میں کھڑے روشنی کر رہے ہیں۔ اسماعیل کے معنی ہیں خدا نے سن لی، اور ابراہیمی انجام ہے کہ ان کے فوت ہو جانے پر خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دو قائم مقام کھڑے کر دیے۔ یہ ایک طرح کی بشارت ہے جس سے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی قبولیت دعا کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے میں برابر یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ہر دعا اس طرح قبول ہوئی کہ شاید کسی اعلیٰ درجہ کے شکاری کا نشانہ بھی اس طرح نہیں لگتا۔ بتاؤں تمہیں کیا چاہتا ہوں بندہ، مگر میں خدا چاہتا ہوں، میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفاؤں کے خالق وفا چاہتا ہوں۔ نماز با جماعت کو تربیت اولاد کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ آپ غور سے سن لیں اور کوشش کریں یا اپنی زندگی میں عمل کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز با جماعت کی عادت ڈالو اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بناؤ، کیونکہ بچوں کے اخلاق و عادات کی درستی
اور اصلاح کے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری امر نماز با جماعت ہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں سے ملنے اور مختلف حالات کی جانچ پڑتال کا موقع ملا ہے، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے میری طبیعت کو ایسا احساس بنایا ہے کہ 100 سال کی عمر پانے والے بھی اپنی عمر کے تجربوں کے بعد دنیا کی اونچ نیچ اور اچھے برے کو اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا میں محسوس کر سکتا ہوں، اور میں نے اپنے تجربہ میں نماز با جماعت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نیکی کے لیے مؤثر نہیں دیکھی۔ تو اگر آپ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے سوچتے ہیں، ان کے بھلائی کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے، تو کوشش کریں اپنے گھروں میں نماز با جماعت سے پر کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اب ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے دائرے میں مسلح بننے کی کوشش کریں، اپنے علم سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کی خوبصورت پیغام کو ہر طرف پھیلا دیں، اصلاح نفس کی طرف بھی توجہ دیں اور اصلاح معاشرہ کی طرف بھی توجہ دیں، اور اس اصلاح اور پیغام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں جس کا منبع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ بس اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے تو یوم مسلم موت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے قیام نماز کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan penonton yang dirahmati Allah, di mana syarahan saya pada hari ini yang seperti mana saya sampaikan bahawa bagaimana Hazrat Muslim Maud itu sangat mementingkan solat berjemaah dan sangat mementingkan tentang doa, memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Kewujudan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sendiri adalah merupakan buah daripada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Di dalam riwayat kehidupan beliau juga dipenuhi dengan kisah-kisah solat dan pengabulan doa yang meningkatkan keimanan. Semenjak kecil lagi beliau sangat cenderung untuk beribadah dan sentiasa mengikuti Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke masjid. Di dalam satu riwayat, Hazrat Sayyidah Maryam Siddiqah, iaitu isteri kepada Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan bahawa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kalau memimpin solat berjemaah itu, beliau hanya memimpin secara singkat. Tetapi ketika beliau solat bersendirian, keadaan beliau itu seolah-olah beliau berada di dunia yang lain. Dan beliau sangat memerhatikan tentang solat berjemaah, di mana Hazrat Sayyidah tadi menceritakan bahawa kalau umumnya beliau itu sering pergi ke masjid untuk solat berjemaah, tetapi ketika beliau sakit, beliau terpaksa solat di rumah. Beliau sentiasa menyuruh saya untuk berdiri bersama untuk solat berjemaah. Inilah pelajaran yang harus kita ambil pada hari ini, bahawa di waktu COVID ini menimpa kita, kita sangat terbatas dapat hadir ke masjid untuk mendirikan solat berjemaah. Kerana itu, kita haruslah berusaha untuk mendirikan solat berjemaah di masjid, di rumah-rumah kita bersama ahli keluarga. Dan janganlah kita memberikan alasan bahawa kita tidak dapat pergi ke masjid, maka kita tidak boleh melaksanakan solat berjemaah. Sedangkan inilah pelajaran yang kita terima daripada khalifah kita, daripada Rasulullah SAW tentang pentingnya solat berjemaah yang dihidupkan kembali oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam kehidupan beliau. Untuk itu haruslah kita mengambil pelajaran agar kita sentiasa berusaha untuk mendirikan solat berjemaah.
seluruh kehidupan Hazrat Muslim Maud itu benar-benar berpaksikan pada ayat Al-Quran, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahawa katakanlah, sesungguhnya solatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, ciptakanlah kebiasaan di dalam diri anda untuk solat berjemaah dan jadikanlah anak-anak anda juga terbiasa dengannya, iaitu solat berjemaah. Kerana pada pandangan saya, untuk memperbaiki akhlak dan adat kebiasaan anak-anak, tidak ada perkara yang lebih penting berbanding solat berjemaah. Akhirul kalam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz dalam memperingatkan tanggungjawab kita, beliau bersabda, sekarang ini tugas kita juga adalah berusaha sedaya upaya untuk menjadi muslih di persekitaran kita masing-masing. Berusahalah untuk menyebarkan kecantikan Islam dengan ilmu, ucapan dan amal perbuatan anda. Tumpukan juga terhadap perbaikan diri sendiri dan juga perbaikan dalam kalangan masyarakat setempat. Dan berusahalah sekuat tenaga untuk mewujudkan perbaikan dan menyampaikan pesan ini ke seluruh pelosok dunia, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai sumber mata airnya. Oleh itu, jika kita menjalani kehidupan kita dengan pemikiran demikian, maka barulah kita menjadi orang-orang yang menunaikan hak sambutan Yaumil Muslim Maud dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang menjaga solat kita dengan menerapkan pelajaran daripada kisah kehidupan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.